باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو ان کی قوم جن کو اللہ نے اتنا لاڈ پیار دیا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، وہ قوم اپنے نبی سے کہنے لگی کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام یعنی مذاق کیا کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ کوئی نبی سے کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھے یا اللہ کے بارے میں کوئی مذاق کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نبی کا تو ویسے یہ بھی شیوا نہیں ہے کہ وہ مذاق کرے، مذاق تک ٹھیک ہے، لیکن مذاق اڑانا یا مذاق کرنا یہ نبی کا شیوا نہیں ہوتا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں مذاق کروں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جو مذاق کرنا، یعنی جس طرح کے آج ٹرینڈ چلے ہوتے ہیں، لوگوں نے بس یعنی کسی طرح سے جو ہے وہ کوئی مذاق گھڑ کے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں، لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں، لوگوں کو یعنی ہنسی کھیل میں لگا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جو مذاق کرنا ہے اور ہر وقت یعنی ہنستے رہنا، لوگوں کو ہنساتے رہنا، یہ اسلام کے اندر بہت ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ جہالت سے اس بات کو تشبیہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ مذاق کرتے ہیں اور جو لوگوں کو ہنساتے پھرتے ہیں، اس کے لیے جھوٹ باندھتے ہیں، تو اسلام کے اندر ایسی کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ بے عین ہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جب ان کو پھر لگا تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کر دو، کوئی سے گائے ذبح کی جا سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا سا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کے پیچھے نہ لگا کرو، ان کی ٹھو میں نہ لگا کرو۔ پھر بنی اسرائیل نے جو ہے دوبارہ سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے وہ گائے کس طرح کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ نہ وہ بڑھیا ہو، یعنی بڑی عمر کی گائے بھی نہ ہو اور بچڑا بھی نہ ہو، یعنی چھوٹا اس کا گائے کا بچہ بھی نہ ہو اور بڑی عمر کا بھی نہ ہو، درمیانے عمر کا، اوان بین ذالک، اس دونوں کے درمیان ہو، یعنی بڑی عمر کے اور چھوٹے بچے، یعنی اس دونوں کے جو درمیانی عمر ہے وہ جوانی بنتی ہے، یعنی ایسی گائے ہو جو اپنی جوانی کی عمر میں ہو۔ اور فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، پھر موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کر دی، فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جو تمہیں امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال انہوں نے کیا، فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد ہو، یعنی پیلے رنگ کی، صفراء کلر کا جو رنگ ہوتا ہے اس رنگ کا ہو، اور فرمایا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے کو بھلی معلوم ہوتی ہو، یعنی خوبصورت گائے ہو، وہ آپ جو ہے ذبح کریں۔
اس کے بعد اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایک گائے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم تھا۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک قتل ناحق ہوا تھا، یعنی قتل ہوا تھا ایک جس کو ہم بلائنڈ مرڈر کہتے ہیں، اندھا قتل، یعنی جس کے قاتل معلوم نہ ہوں۔ تو اس قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ آگے بات آ رہی ہے، فرمایا قالوا ادع لنا ربک۔ اب ایک اور سوال موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، فرمایا پوچھئے اپنے رب سے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے یہ کون سی گائے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے متشابہ ہو رہی ہیں گائے، بہت سی گائیں ہیں ایسی، لیکن یہاں پر ایک بات وہ کر گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو پھر توفیق دی، اور انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہمیں ضرور گائے معلوم ہو جائے گی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فرمایا یہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو کام میں لگی ہوئی ہو، نہ کھیتی جوتتی ہو، اور نہ پانی نکالتی ہو، کنویں سے پانی نکالنے کا کام بھی نہ کرتی ہو اور کھیتی جوتنے کا کام بھی نہ کرتی ہو، ایسی گائے ہو۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں دیں، اس کے بعد فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا کہ یہ بے داغ گائے ہونی چاہیے۔ جب یہ سب معلوم ہوا تو پھر کہنے لگے قالوا الآن جئت بالحق، فرمایا اب آپ نے بات مکمل کر دی، اب آپ یعنی ہمیں ساری نشانیاں دے چکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر ڈالی یہ گائے، لیکن وما کادوا یفعلون، وہ گائے ذبح کرنے والے تھے نہیں، یعنی جس طرح کی ہیلے بازیاں اور جس طرح کے بہانے انہوں نے تراشے تھے، اس سے نہیں لگتا تھا کہ یہ گائے کو ذبح کر ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ اصل بات تھی جس کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ ایک جو 4 بھتیجے تھے، انہوں نے اپنے چچا کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو دشمن کے علاقے کے دشمن کے محلے کے اندر ڈال دیا۔ اب پھر خود یہ لوگ مدعی بن کر اور قتل کا قصاص لینے کے لیے خود پہنچ گئے، حالانکہ یہ قاتل خود تھے، اور اس میں سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ بہت بڑی خون ریزی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی رحمت کی کہ ان کو بہت بڑی خون ریزی سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ تمہیں اس جو قتل ہوا ہے اس کے قاتل معلوم ہو جائیں گے، اور وہ بھی مجزانہ طریقے سے، کہ جو مردہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ خود اٹھ کر تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اور یہ آیت ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یحیی اللہ الموتى کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے گائے کے جسم کا کوئی ٹکڑا مردے کو مارا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل بتا دیا اور پھر مر گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کر کے ان کے سامنے یہ دکھا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ اس کی اور بھی متعدد مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام، ان کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے کہ عزیر علیہ السلام اپنی سواری کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا، اور ان کے ساتھ ان کی سواری بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے ڈالی،
پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں رہے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں چند دن کے لیے ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا ایک حصہ ٹھہرا ہوں. لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا ایک حصہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کا کھانا جو تھا وہ تازہ پڑا ہوا تھا، اور ان کی جو سواری تھی یعنی گدھا تھا ان کے ساتھ، تو وہ اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی، جن کو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کے سامنے جوڑا اور اس گدھا کو زندہ کر دیا. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو ہے مٹی کے یعنی پرندے بناؤ اور انہیں پھونک مارو تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے اس لیے ہیں. ویسے تو قدرت کی کئی ایک نشانیاں ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ مردہ زمین کو مر جانے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، آپ کسی صحرا کے اندر، کسی ریگستان کے اندر چلے جائیں یا کسی پہاڑ کے اندر جب کات سالی ہو، بارشیں نہ ہوئی ہوں، تو وہاں پر وہ پہاڑ اور سنگلاخ پہاڑ اور وہ صحرا اور وہ بنجر زمینیں وہ یعنی مردہ زمین کا سا پتہ دیتی ہیں، اور پھر انہیں دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ زمینیں کبھی آباد بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نخلستان کے نخلستان آباد ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مر جانے کے بعد زندہ کرے گا. جس اللہ نے ہمیں پہلے پیدا کیا اول مرہ، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا تب اللہ نے بنا لیا، تو دوبارہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور یہاں پر ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یعنی قتل بہت بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل کا کیا جائے گا. جو کسی کا یعنی قتل کرے گا تو سب سے پہلے اس کا حساب کتاب کیا جائے گا. اور آج ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کی خاطر یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے، اور یہ مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون میں نے حرام کر دیا ہے. جس طرح آج اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال، تمہارا جو ہے عزت، تمہارا خون تمہارے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان پر تلوار سونپتا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، یہاں یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قاتل بھی جہنمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول بھی جہنمی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل جہنمی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، اس نے تو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن قتل ہو گیا، تو یہ دونوں جہنمی ہیں. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک قتل ناحق کیا، ایک معصوم انسان کو قتل کیا، وہ ایسے ہے جس سے اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر رہا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ قتل. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اتنے بڑے گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہماری جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہیں اللہ پاک معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. پہلا ذکر